بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات کے دوسرے سبق کی خاکے کے ساتھ موجود ہیں۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق، وہ آپ کی کتاب کے باب پنجم کے سبق مشاہیر اسلام کا ایک عنوان ہے، اور ہم جن نیک اور پرہیزگار بی بی کے بارے میں آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آئیے ہم حضرت بی بی خدیجہ کے متعلق پڑھتے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ بھی تھیں۔ یہاں ایک چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عنہا لکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عنہا کہاں آئے گا اور عنہ کہاں آئے گا۔ جی، جب بھی ہم کسی بھی اصحاب یا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہ کلمات لکھتے ہیں تو جو مذکر ہوتے ہیں، جو مرد حضرات ہوتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو خواتین ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، ان کے نام کے ساتھ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ فرق یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آپ کے سبق میں کیا باتیں اور ان سے متعلق کیا کیا معلومات ہم تک پہنچائی گئی ہیں۔ پڑھتے ہیں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سب سے پہلے تعارف کرواؤں کہ بنو قریش کے ایک بہت امیر اور عزت دار گھرانے سے تعلق تھا، اور سن 556 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور حضرت بی بی خدیجہ جو تھیں وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ طاہرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک، یعنی ان کی جو شہرت تھی وہ ایک پاک بیوی کی حیثیت سے مشہور تھی۔ اور آپ جو کرتی تھی وہ ایک کاروبار ان کا جو تھا وہ تجارت تھا۔ بہت امیر اور مالدار خاتون تھی، قریش کے امراء میں سے تھیں، امیروں میں سے تھیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور وہ کاروبار تجارت کرتی تھی۔ تجارت کیا ہوتی ہے کہ آپ کچھ سامان اپنے ملک سے لے جا کے دوسرے ملکوں میں فروخت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بہت سارے اپنے ملازم رکھے ہوئے تھے، غلام تھے، اور پوری دنیا میں بہت مختلف جگہوں پہ ملکوں میں ان کا سامان تجارت جایا کرتا تھا۔ لیکن ان کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی کہ جو ان کے اس سامان تجارت کو ایمانداری سے، دیانت داری سے، اور ان کے کاروبار کو نہایت نیک نیتی سے آگے بڑھا سکے اور چلا سکے۔ تو ان کا ایک غلام تھا میسرہ۔ ٹھیک ہے، تو اس نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ان کی صفت بتائی کہ وہ صادق اور امین ہیں، سچ بولنے والے اور امانت دار۔ تو حضرت بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کاروبار کی، اپنی تجارت میں کام کرنے کی پیشکش کی، اور کہا کہ آپ میرا سامان لے جایا کریں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اور جب وہ اس غلام میسرہ کے ساتھ اس سامان کو لے کر، سامان تجارت کو لے کے مختلف منڈیوں میں گئے، اور جب وہ سفر کر کے گئے تو غلام میسرہ ساتھ تھا، اور وہ پورا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری، امانت داری، سچائی اور محبت کو دیکھتا رہا۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت بی بی خدیجہ کو جو سامان ان کا لے کر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بہت منافع ہوا، کیونکہ انہوں نے سچائی سے اور امانت داری سے اس کاروبار کو فروغ دیا۔ ساتھ ہی جو ان کا غلام میسرہ تھا، اس نے بتایا حضرت بی بی خدیجہ کو، اپنی مالکن کو، کہ یہ شخص ایسے دیانت دار اور امین تھے، اور ان کا اخلاق بہت اچھا تھا، اور انہوں نے کہیں سودے بازی میں جھوٹ نہیں بولا، صادق تھے، امین تھے۔ اور ایک خصوصیت اس نے کیا دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا جب بھی سفر کرتے تھے یا جب بھی چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دھوپ نہیں پڑتی تھی، ایک بادل کا، ابر کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن رہتا تھا۔ تو یہ تمام جب خصوصیات دیکھی حضرت بی بی خدیجہ نے، تو وہ ایک بیوہ خاتون تھی، لیکن چونکہ انہیں اپنی زندگی میں آگے ایک سہارے کی ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے نکاح کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اب نکاح کے وقت حضرت بی بی خدیجہ کی عمر تو تھی 40 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تھی
25 سال، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس نکاح کو قبول کیا، اس رشتے کو قبول کیا، اور حضرت بیوی خدیجہ سے ان کا نکاح ہوا، اور یہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے۔ حضرت بیوی خدیجہ سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئیں، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت بی بی ماریہ کے بطن سے پیدا ہوئے، باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد تھیں وہ حضرت بی بی خدیجہ سے ہوئیں، جن میں ہماری خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا کا نام بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس وقت میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار اور سیرت اتنی اچھی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی ہے اور نبوت ملتی ہے تو وہ سب سے پہلے حضرت بیوی خدیجہ کے پاس آتے ہیں اور ان کی گود میں سر رکھ کے وہ پورا معاملہ بیان فرماتے ہیں، اور آپ کے پاس آ کے انہیں جو ہے وہاں جو نرمی ملتی ہے اور جو سہارا ملتا ہے اس گھبراہٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کیفیت ہوتی ہے پہلی وحی کے وقت انہیں سکون ملتا ہے۔ بہت فضیلت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا کہ حضرت بی بی خدیجہ نہایت پاک اور فضیلت والی خاتون ہیں۔ آپ جب تبلیغ دین کر رہے تھے اور اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو جن خواتین میں سب سے پہلے جو خاتون ایمان لائیں وہ حضرت بیوی خدیجہ تھیں، جنہوں نے آپ کی تبلیغ پہ اور آپ کے اس نبوت پہ اقرار کیا اور مانا کہ اللہ پاک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام انسانوں کو دیا ان میں سب سے پہلی اسلام قبول کرنے والی جو خاتون تھیں وہ تھیں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعب ابی طالب نامی ایک گھاٹی میں چھپنا پڑا، اپنے خاندان سے، خاندان والے بھی مخالف ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریش کے جو قبیلے کے لوگ تھے، تو وہاں پناہ لینی پڑی کچھ دن، تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت خدیجہ نے بہت زیادہ کہنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف خدمت کی بلکہ وہ ایک مالدار خاتون تھیں، تو انہوں نے اپنی تمام دولت اسلام کی اشاعت، فروغ اور اس تبلیغ میں صرف کی، لوگوں کی مدد کی، نیک سیرت تھیں، نیک کردار تھیں۔ اور جب حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا سن 619 عیسوی میں، تو اسی سال حضرت ابو طالب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو وہ ایسے دو بڑے غم تھے کہ اس سال کو عام الحزن کا سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، کیونکہ یہ دو صدمات پہنچے تھے۔ حضرت خدیجہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دوسری شادی کے متعلق نہیں سوچا، نہ ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی کسی عزت میں کمی آنے دی، ان کی فضیلت برقرار رہی۔ اور انہوں نے جب بھی ان کے انتقال کے بعد ذکر کیا حضرت بی بی خدیجہ کو تو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کیا اور یہ بتایا کہ حضرت بی بی خدیجہ ایک پاک، فضیلت والی اور نیک سیرت خاتون تھیں۔ تو بیٹا یہ سبق تھا جو ہم نے آج آپ کی کتاب میں موجود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق پڑھا۔ آئیں ایک ریویو کر لیتے ہیں۔ بیٹا ہم نے پڑھا کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا اور آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ آپ تجارت کیا کرتی تھیں اور آپ کو ایسے شخص کی تلاش تھیں کہ جو لین دین اور دیانت و امانت میں اپنی مثال آپ کو غلام میسرہ کے ذریعے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کا احوال پتہ چلا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میرا آپ سامان تجارت لے کے ملک شام چلے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان تجارت لے کے ملک شام گئے، اور غلام میسرہ نے آ کے بتایا کہ آپ واقعی صادق اور امین ہیں، اور آپ کی پاکیزگی کی اور اعلیٰ کردار کی تعریف سن کر حضرت خدیجہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ ان دونوں کا نکاح حضرت ابو طالب جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے پڑھایا۔
حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونے والی اولادوں میں القاسم بن محمد، فاطمۃ الزہرا بن محمد، رقیہ بن محمد، زینب بن محمد، ام کلثوم بن محمد اور عبداللہ بن محمد شامل ہیں، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ان کے بطن سے پیدا ہوئے، وہ تھی ان کی ماں، اور کردار و سیرت بہت اعلیٰ تھا، فضیلت والا تھا، پاک تھیں، اور آپ نے تمام دولت جائیداد اسلام کے لیے وقف کر دی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، اسلام قبول کیا، اور ایک بہترین وفاشار رفیقہ حیات کا کردار نہایت خوبی سے نبھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ سب سے زیادہ شرف اور فضیلت والی عورت مریم بنت عمران ہے، اور سب سے زیادہ شرف اور فضیلت والی عورت خدیجہ بن خویلد ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو جب اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، تکالیف دیں اور قطع تعلق کر لیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں جو ہے پناہ لی، اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور نبوت کے 10ویں سال ان کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا ان کی عمر 65 سال تھی، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا بھی انتقال ہوا، لہٰذا آپ بہت رنجیدہ ہوئے، اور اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ تو بیٹا یہ آپ یاد رکھیے، حضرت بی بی خدیجہ کو اسلام میں ایک بلند حیثیت اور مرتبہ حاصل ہے، اور انہوں نے جو تکالیف اور مصائب برداشت کیے، اور ان تمام تکالیف اور مصائب میں وہ ثابت قدم رہیں، اور انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایک مثال ہے نا بیٹا۔ تو ہمیں جو ہم آپ کو سیرت و کردار یہاں پڑھائے جاتے ہیں، مشاہیر اسلام پڑھائے جاتے ہیں، وہ دراصل ہماری تربیت کا حصہ ہیں کہ ہم ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں، سیکھیں، اور اپنے آپ کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں۔ تو بیٹا آپ کو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو سبق ہے حضرت خدیجہ، اس کے تمام مشکل سوالات کے جوابات کرنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلد آپ کے پاس پھر موجود ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔